پیارے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر تھے۔ جی ہاں، وہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتے تھے، ضد پکڑ لیتے تھے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی باتیں منوا لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر نہ صرف ہم کلام ہوتے بلکہ اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کرتے اور جو کچھ منوانا ہوتا وہ اللہ سے منوا کر آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں تو خیر جنتی ہوں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ان کو اللہ نے پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ آپ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن آج چل کے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر میری جنت کا ساتھی کون ہوگا۔ بس یہ خواہش لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر گئے اور اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو پوچھا، اے اللہ ایک بات پوچھوں، بتائیں گے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ پوچھ، کیا بات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ میرے جنت کا ساتھی کون ہوگا۔ تو جس پر اللہ نے بتایا کہ اے موسیٰ، تیرے جنت کا ساتھی فلاں شہر کے اندر ایک کسائی ہے، وہ تیرے جنت کا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو یہ تھا کہ شاید میرے جنت کا ساتھی کوئی انبیاء اکرام یا پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہو، لیکن ایک کسائی اور وہ بھی میرے جنت کا ساتھی، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ خیر، کوہ طور سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر کی طرف نکل پڑے، اور جیسے ہی اس شہر میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں۔ وہ چھپ کر اس کسائی کی روٹین کو دیکھنے لگے۔ کسائی صبح آیا، اس نے دکان کھولی، اللہ کا نام لیا اور اپنا گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ ہاں، یہ اس نے ضرور کیا کہ گوشت کا ایک اچھا سا ٹکڑا کاٹ کر سائڈ پہ کر لیا اور باقی بالکل اسی طرح سے گوشت فروخت کرتا رہا جس طرح کہ باقی کسائی فروخت کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی حیران ہوئے کہ اس میں تو کوئی بھی ایسی خوبی نہیں ہے کہ یہ میرے جنت کا ساتھی بن جائے۔ دوسرے دن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپ کر اس کی روٹین دیکھی تو اس کسائی نے پھر اسی طرح سے کیا کہ صبح سویرے آیا، وہ گوشت کا جو اچھا سا ٹکڑا تھا اس کو کاٹا، سائڈ پہ کیا، دن بھر اپنا گوشت فروخت کیا، نماز پڑھی اور اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر کچھ اسی طرح کا ماجرا ہوا۔ جب وہ کسائی آیا، دکان کھولی، گوشت کا ٹکڑا کاٹا، سائڈ پہ کیا، باقی فروخت کیا اور نکل پڑا، تو اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کسائی کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور یہ ابھی بھی نہیں بتایا کہ میں ایک نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی، اگر آپ برا نہ مناؤ تو میں ایک مسافر ہوں اور آپ کے گھر میں مہمان ٹھہروں۔ تو اس کسائی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں جی، ضرور، میرے لیے تو یہ خوشی کا باعث ہوگا کہ آپ میرے ہاں مہمان ٹھہریں۔ خیر، دونوں چل پڑے۔ رستے میں جاتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اس کی ایسی عادت میرے سامنے آ جائے کہ جس سے میں پتہ لگا سکوں کہ یہ واقعی میرے جنت کا ساتھی ہونے کا حقدار ہے۔ چلتے چلتے دور جنگلوں میں ایک جھونپڑی تھی جو کہ اس کسائی کا گھر تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ آخر یہ کسائی ان کے جنت کا ساتھی کس وجہ سے ہے، ایسی کون سی خوبی ہے یا ایسی کون سی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرے جنت کا ساتھی بنا دیا۔ خیر، اس شخص نے چولہے پر ہانڈیاں رکھی اور اس کے اندر اس گوشت کے ٹکڑوں کو ڈال کر ابالا، اور اتنا ابالا کہ وہ گوشت بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی ذرہ ذرہ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ، ایسی کون سی عادت ہے کہ یہ میرے جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ذہن میں بس وہی سوال گھوم رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بندہ اپنے اندر کمرے کی طرف چلا گیا اور حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کمبل اٹھائے جا رہا ہے، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7-8 کمبل اس نے اٹھائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیونکہ ان 8-9 کمبلوں کے نیچے اس کسائی کی والدہ تھی۔ جی ہاں، بوڑھی ہڈیوں کا لوتھڑا بنی ہوئی، بالکل کمزور ناتواں اس کسائی کی والدہ تھی، اور وہ اس کو بٹھایا اور وہ جو گوشت اس نے ابال کر چھوٹا چھوٹا کیا تھا اس کے منہ میں ڈالتا گیا۔ تو جیسے ہی وہ گوشت اس کے منہ میں جاتا تو اس کو تھوڑی سی طاقت ملی، اور طاقت ملنے کے بعد جب اس نے ہاتھ اٹھائے اس بڑھیا نے، اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ جی ہاں، کیا دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ بس ان کی یہ دعا سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکے اور اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، بے شک جو کچھ تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو جی ہاں دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ہم لوگ بھی جنت کما سکتے ہیں،
کہ جس طرح ایک کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنت کا ساتھی ہونے کا رتبہ دیا صرف اور صرف اپنے ماں کی قدر و قیمت کی وجہ سے، تو ہم لوگ بھی اپنے والدین کی قدر کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ